اس صورت میں سنن ابن ماجہ کی کتاب الایمان کی حدیث ہے 209 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی، کہ جس شخص نے میری کسی سنت کو زندہ کیا ہے اور عوام الناس کے اندر وہ بات معروف نہ تھی میری سنت، تھا میرا طریقہ، لیکن عوام میں معروف نہیں تھا، آپ نے اس کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اور اس سنت پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کان لہ مثل اجر من عمل بها، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک اہم حق ہے کہ آج مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جو عوام الناس میں معلوم ہے، اور وہ لوگ اس سنت کو لازمی عمل کرتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، لہذا یہ سنت پہ عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ہی کئی سنتوں کے گوشے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ مغرب کی اذان کے بعد 2 سنتیں، دو نفل ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غیر مؤکدہ سنتوں میں شامل ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی اپنے دیگر معاملات میں دعاؤں کا سلسلہ، مثال کے طور پہ بازار جاتے ہیں اور شاید یہ میرا کوئی بھائی جس کو بازار میں جانے کی دعا آتی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ سنت موجود ہے کہ آپ بازار جائیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ شاید میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اس سنت کو چھوڑ چکے۔ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ بازار میں دکان پہ موجود ہیں، ان کو ایسی تلقین کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار اور دعائیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں اس پہ عمل کریں، اور جتنی دیر تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا، اس سنن ابن ماجہ کی 209 نمبر حدیث کے مطابق میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کہنے والے کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔